برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہی اول، وہی آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الاول، وہی اول۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت وہی اول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں۔ دوسری صفت وہی آخر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ تیسری صفت وہی ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل و براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ چوتھی صفت وہی باطن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا آخرت دونوں میں ہے۔ پانچویں صفت وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک اور ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت کے موضوع پر اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ کے خطبے میں ذکر کیا ہے کہ 5 صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ ان کا ذکر کردہ کلام بعض مقامات پر کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے اول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کب نبی ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میثاق کے دن سب جہاں والوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ قیامت کے دن جب زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین شق ہوگی۔
شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس اولیت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر ہیں۔ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں سے کسی کا ظہور آپ کے ظہور کے مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں۔ اور باطن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ یعنی ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے کہ صفات آپ ہی میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر آیا ہوں، معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔